رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان پر ڈٹے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو اللہ دے گا تمہیں تمہارا اجر، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ نہیں مانگتا تم سے تمہارا سارا مال۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے مانگ لے سارا مال، فَيُنْفِقُمْ، پھر تمہیں مجبور کرے اس پر، تبخلوا، تو تم بخل کرنے لگو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہاری بدنیتی۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی ہو وہ لوگ، تدعون، جنہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ فمنکم من یبخل، پس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل، اور جو کوئی بخل کرے گا، فإنما يبخل عن نفسه، پس بے شک وہ بخل کرے گا اپنی ذات سے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، تم ہی محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ کسی قوم کو، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اجمالاً جہاد کا حکم بھی نازل فرمایا، اور پھر اللہ نے کفار اور منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اور اہل ایمان کی اللہ نے تعریف فرمائی اور ان کے اچھے اخروی انجام کا ذکر فرمایا۔ اس سب کچھ کے بعد آج خلاصہ کے طور پر سورہ مبارکہ کی آخری آیات میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو واضح فرما کر آخرت کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی جیسے دنیا کے اندر کھیل تماشے کا ایک مخصوص تھوڑا سا وقت ہے، ہر وقت کھیل تماشا جاری نہیں رہتا، ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی بھی اس کھیل کے ایک میچ کی طرح مختصر سا وقت ہے جو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ارشادات کے اندر دنیا کی حقیقت واضح فرمائی۔ فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس کا ذرہ بھی کسی کافر کو عطا نہ فرماتے۔ یعنی اگر یہ کوئی ویلیویبل چیز ہوتی تو اللہ کسی اپنے دشمن کو عطا نہ فرماتے، ساری مومنوں کو عطا فرماتے۔ اور ایک اور مقام پہ ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا، آپ کی اچانک نگاہ پڑی کہ بکری کا بچہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کون ہے جو مجھ سے اس کو 1 درہم میں خریدے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہو گئے، یا رسول اللہ یہ زندہ بھی ہوتا تو 1 درہم اس کی قیمت نہیں تھی، اب تو یہ مر چکا ہے، مردار ہے، بھلا کون خریدے گا اسے 1 درہم میں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا و ما فیہا کی اس مردہ جیفا سے بھی زیادہ جو اس جتنی وقت بھی نہیں ہے،
اس بکری کے مردار بچے جتنی حیثیت بھی اللہ کی نظر میں دنیا کی نہیں ہے. یعنی دنیا بالکل جو ہے بے ویلیو چیز ہے اللہ کی نگاہ میں. اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا ہم آپ کے لیے دروازے کھول دیں, یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں, آپ اشارہ فرمائیں تو سب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب مجھے دنیا نہیں, مجھے آپ کا قرب چاہیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے دنیا کے اندر فقر و فاقہ کو اختیاری طور پر پسند فرمایا. آج میرے اور آپ کے لیے تو اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو یہ غیر اختیاری طور پر ہے. من جانب اللہ, کسی کو کچھ مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ نے اختیار دے رکھا تھا, آپ چاہیں تو ساری دنیا قدموں میں رکھ دو. لیکن حضور نے اختیاری طور پر فرمایا میرے رب میرا جی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک دن چولہا جلے میں شکر ادا کروں اور ایک دن چولہا بند رہے تاکہ میں صبر کروں, اور شکر اور صبر دونوں سے میں اپنے رب کو راضی کرنے والا ہوں. تو اس لیے دنیا کی حیثیت, اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بالکل دنیا حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے؟ ملازمت کرنا, کاروبار کرنا, کیا یہ سب کچھ جو ہے نہیں. ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا, یہ ضرورت ہی کے درجے میں رہے, یہ مقصد نہ بنے. ایک ہے ضرورت, اب کھانا میری ضرورت ہے, میں اتنی محنت کروں جس سے مجھے کھانا فراہم ہو جائے. لباس میری ضرورت ہے, اتنی محنت کروں جس سے میرے جسم پر لباس ہو. میری رہائش میری ضرورت ہے, اتنی محنت کروں جس سے میرے اور بیوی بچوں کے لیے سر ڈھانپنے کی جگہ ہو. یہ نہیں کہ ایک مکان مل گیا دوسرے کی فکر, دو مل گئے تیسرے کی فکر نہیں. یہ حرص ہے اور یہ حضور علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور اللہ بھی ناپسند فرماتے. ایک اور واقعہ جو بڑا معروف واقعہ ہے, آپ علیہ السلام ایک موقع پر سفر فرما رہے تھے. اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ مدینہ پاک میں ایک جگہ پہ ڈبل منزل مکان بنا ہوا ہے. حضور کے زمانہ میں ظاہر بات ہے وہ کوٹھی نہیں تھی, وہ پکی بلڈنگ نہیں تھی. اس علاقے کا جیسے دیہاتوں میں نیچے کچا مکان, مٹی والا چھت, اور اوپر لوگ چادر چھت بنا لیتے ہیں. اب اس کی کیفیت کیا تھی وہ تو روایات میں نہیں ملی, لیکن اتنا ملتا ہے کہ کسی صحابی کا ڈبل منزل مکان تھا. آپ علیہ السلام نے بس اتنا سوال فرمایا کہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں کا. اللہ کے محبوب تشریف لے گئے. کچھ عرصہ کے بعد اتفاق سے وہ صحابی آئے مسجد نبوی میں, آپ علیہ السلام تشریف فرمائے. آ کر سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے چہرہ مبارک پھیر لیا. وہ صحابی ادھر آئے, دوسری بار سلام کیا, حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا. وہ پھر آئے, تیسری بار سلام کیا, حضور نے پھر چہرہ ادھر پھیر لیا. صحابی سمجھ گئے, اصرار نہیں فرمایا, قدموں میں نہیں پڑ گئے آقا کیا نہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دے, نہیں, سمجھ گئے, چلے گئے. جا کر دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ سرکار مجھ سے ناراض ہیں, تم نے کبھی میرے متعلق کوئی بات حضور کی زبان سے سنی کہ حضور کیوں ناراض ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اور تو کچھ نہیں سنا, آپ کے مکان کے بارے سے حضور کا گزر ہوا تھا, حضور نے مکان کے متعلق سوال فرمایا تھا یہ کس کا ہے. تو شاید اللہ کے محبوب کی نظر میں وہی چیزوں کی اتنی حرص کہ ایک منزل کی بجائے 2 منزلیں بنا لی, تو حضور کو بڑا ناپسند آیا ہوگا. اب صحابی آ کر معافی نہیں مانگی, ہم ہوتے جی اتنا خرچہ ہوا ہے, حضور اب معاف فرما دے, غلطی ہو گئی مجھ سے, نہیں. یہ صحابہ کا مزاج ہے. صحابی وہیں سے چلے گئے, جا کر فوراً اپنے مکان سارے کا سارا مسمار کر دیا, اور مسمار کر کے بھی آ کے خوشامد کے لیے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ناراض تھے میرے مکان گرا دیے, نہیں. تنہا پریشان حال پھر رہے. ایک دن اللہ کے محبوب کا پھر وہیں سے گزر ہوا, دیکھا کہ وہاں آج مکان نہیں, وہ تو خالی پلاٹ ہے, مکان ختم ہو چکا ہے. حضور نے بلایا اس صحابی کو, یہاں مکان تھا تیرا, کہاں گیا؟ یا رسول اللہ آپ نے نگاہ کرم مجھ سے پھیر لی, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے مکان ہی ختم کر دیا. فرمایا میرا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی حرص میں نہ پڑو, جب بن گیا تھا تو تمہیں گرانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بہرحال حضور علیہ السلام نے پھر انہیں حوصلہ دیا کہ اللہ تمہیں جنت میں اس سے بھی بہتر مال عطا فرمائے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے, حرص میں پڑتا نہیں, ضرورت اپنی کے لیے ضرور محنت کریں جتنی ضرورت ہے, اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. تو بہرحال فرمایا
دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان پر قائم رہو. اگر پہلے کوئی خدا نخواستہ کافر ہے تو وہ ایمان لے آئے، اور جو صحابہ اکرام پہلے ایمان لا چکے ہو تم اپنے ایمان پر قائم رہو. وَتَتَّقُوا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو. تقوی یہی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. تو یؤتکم اجورکم اللہ تمہیں تمہارا اجر جتنا بنتا ہے عطا کرے گا. اب یہ اجر کتنا بنتا ہے وہ رب اپنی شان کے مطابق عطا ہے، میں اور آپ اسے سوچ بھی نہیں سکتے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نعمتوں کا دنیا میں تصور بھی محال ہے. دنیا کے اعتبار سے تو دیکھ لیتے کہ بندہ سوچ سکتا ہے جی کہ میرا دنیا میں اتنا اچھا مکان بن سکتا ہے، اتنی اچھی سہولیات میرے پاس آ سکتی ہیں، لیکن آخرت کی جو نعمتیں سہولیات محلات ہیں ان کا تصور بھی میں اور آپ دنیا میں. فرمایا وہ ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت کسی آنکھ نے اس جیسی نعمت دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت کسی کان میں بھی ان کا ذکر آیا نہیں، اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر کسی بشر کے دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. اتنی پاکیزہ نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. تو فرمایا وہ تمہیں دے گا تمہارا اجر. ولا یسألکم اموالکم اب یہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر مالی کچھ احکام نازل کیے ہیں. زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، صاحب استطاعت پر حج ہے، لیکن فرمایا اللہ نے تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگا. وہ چاہتا دیا بھی کس نے جی؟ وہ چاہتا کہ جی جتنا ملے گا اتنا ہی سال کے آخر میں جو کچھ پاس موجود ہوگا سارا کا سارا میری راہ میں صدقہ کرنا ہے. تو ہماری کوئی مجال تھی اس کے سامنے؟ نہیں. لیکن فرمایا اللہ نے اپنی شان کریمی کے صدقے تم سے پورا مال نہیں مانگا، تمہارا 40واں حصہ طلب کیا ہے زکوٰۃ میں. صدقہ فطر سال میں ایک بار مانگا ہے، وہ بھی ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، 3 ٹائم کا بھی نہیں. اور قربانی بھی سال میں ایک بار، حج زندگی میں ایک بار. ہر سال اگر امیر آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے یہ الگ بات ہے، اللہ نے تو فرض نہیں کیا تھا. اور ہمارے یہاں ایسے مہربان ہوتے ہیں جو ہر سال جاتے ہیں اور فخریہ طور پر کہتے ہیں میرا کوئی حج آج تک مس نہیں ہوا. اس سے بہتر تھا وہ فرض ایک بار ادا کرتے اور پھر ان چیزوں کی طرف جاتے جن کی فضیلت حج سے زیادہ ہے. یہ تفصیل بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ. بہت سارے اعمال ہیں جو حج سے بھی افضل ہے. ایک بار آپ نے حج کر لیا، اب اس کے بعد آپ کے حق میں حج نفل ہے. حج کیا ہے جی؟ نفل ہے، اب فرض نہیں ہے آپ کے ذمہ. اب اس سے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو فرائض کے درجہ میں ہیں، آپ انہیں پورا کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال فرمائے اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگ لیتا، فیحفکم اور پھر اس کا اصرار کرتا، تمہیں مجبور کرتا کہ پورا مال دینا ہے، تو کیا تم اس کا حکم پورا کر لیتے؟ نہیں. تب خلو تم بخل کرتے. وہ سارا مانگتا تم چھپانے کی کوشش کرتے کہ شاید کچھ بچ جائے، بخل کرتے. لیکن اور فرمایا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ تمہاری بدنیتی کو لوگوں کے سامنے کھول دیتا کہ یہ کھاتے تو میرا ہے، جب میں نے مانگا تو میری راہ میں دینے کو تیار نہیں ہے. اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا انتم ہؤلاء اہل ایمان تم ہی تو ہو تدعون جنہیں پکارا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مال دو. صدیق اکبر پورا مال لا کے دے رہے ہیں، فاروق اعظم آدھا دے رہے ہیں، حضرت عثمان کثرت کے ساتھ دے رہے ہیں، سارے صحابہ مال خرچ کر رہے ہیں. تو فرمایا تم ہی تو ہو جنہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. لیکن فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ بعض ایسے ہیں تم میں سے جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک جانب تو یہ سیدھا منافقین کی طرف اشارہ ہے، چونکہ منافقین ویسے تو انہی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا مال لا کر دو، صدیق تو سارا لا کر دیتے ہیں، لیکن منافقین آہستہ سے اوپر رومال لٹکا کے سر نیچے کر کے، یا بڑا آسان نسخہ ایک اور بھی ہے سنتیں لمبی کر کے کیا کر لیتے ہیں، سنتیں لمبی کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. یہ ایک ہیلا ہوتا ہے بساؤں کا.
کبھی کبھی تو انسان جو ہے ظاہر بات ہے تواضع کے ساتھ بھی خشوع خضوع والی لمبی نماز پڑھتا ہے، اور کبھی چندہ سے بچنے کے لیے بھی لمبی نماز پڑھتا ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن حال کے عمل کو پہچانے کہ اس وقت میرے رب کی رضا کس میں ہے، لمبی نماز پڑھنے میں ہے یا اللہ کے راستے میں کچھ دینے میں ہے، تو اللہ کی رضا کو پہچانے. تو فرمایا تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور ان کا انجام بھی بیان کر دیا. فرمایا جو کوئی بخل کرے گا اس کو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونا اس کا. کیوں کہ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ بخل کر رہے اپنے آپ سے. کیسے؟ یہاں جتنا دے گا اس کا 10 گنا نہیں، 700 گنا نہیں. وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کئی گنا بڑھا کر اللہ وہاں دیتا. تو جس نے یہاں جتنا بخل کیا گویا آخرت میں اتنا ہی اپنی نعمتوں کو کیا کر لیا، کم کر لیا. تو اس نے اپنے آپ سے بخل کیا ہے، ورنہ اس کے مال کی اللہ کو کیا ضرورت. واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے. وانتم الفقراء، ضرورت مند تو تم ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، خدا نخواستہ تم روگردانی کرو گے اللہ کے احکام کی، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تبدیل کر دے گا کسی دوسری قوم کو تمہارے علاوہ، یعنی تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایک نیک قوم کو لے آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ چونکہ قرآن اتر رہا ہے تو سامنے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. تو اللہ بظاہر انہیں فرما رہے ہیں کہ اگر تم خدا نخواستہ روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ تم سے اچھی قوم لے آئے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو فرما رہے ہیں تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آؤں گا، وہ کون سی قوم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا حضرت سلمان فارسی محفل میں موجود تھے. ایک روایت میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت یہ کہ ان کی ران پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا وہ اس کی قوم اور اس کی نسل ہے. اس میں سے اللہ ایسے لوگ اٹھائیں گے، یعنی فارس میں سے ایسے لوگ اٹھائیں گے کہ اگر دین اوج سریا پہ ہوگا تو وہ وہاں سے بھی سارا دین لا کر دنیا کے سامنے رکھ دیں گے. اور یہی وجہ ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ دین کی خدمت کے اعتبار سے اگر آپ آج دیکھیں گے تو عجم اہل عرب سے آگے. نبوت عرب میں آئی ہے، لیکن دین کی خدمت کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے آپ اٹھائیں گے تو عجم اہل عرب سے آگے ہیں. میں ایک مثال اس کی دیتا ہوں. ہمارے ہاں حدیث کی 6 کتابیں سیاہ ستہ مشہور ہیں. ان 6 کتابوں میں ایک مسلم شریف، جس کے متعلق 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ امام مسلم بھی جو ہے عجم میں سے ہیں، لیکن اکثر کی رائے ہے کہ نہیں، وہ اہل عرب ہے. لیکن باقی کے 6 امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد اور جو ابن ماجہ کے مصنف، یہ پانچوں کے پانچوں عجم میں سے ہیں، اور ان میں سے 4 فارسی بان ہیں. امام بخاری کا بخارا سے تعلق، اسی طرح دوسرے امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سارے حضرات فارس ہیں، حضرت سلمان فارسی کے خاندان میں سے. اللہ نے ان سے دین کا کام لیا. اسی طرح فقہ کے اندر دیکھ لیں، اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات سے جو کام لیا ہے، آج پوری دنیا کے اندر اگر فقہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فقہ حنفی تقریباً 90% دنیا کے اندر نافذ ہے. اور اس کی خدمت کرنے والے وہ سارے کے سارے فارسی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ خود بھی کیا ہے جی، فارسی النسل ہے. تو بہرحال اسی کی طرف اللہ پاک نے یہاں بھی اشارہ فرمایا. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ صحابہ سے بہتر ہیں. اشارہ یہ تھا، ظاہر بات ہے اللہ کی ذات کو تو معلوم تھا یہ تو میرے نبی کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، ایک دن یہ چلے جائیں گے، ان کی اولادیں آ جائیں گی. لوگ تو بظاہر یہی کہیں گے یہ صحابہ کی نسلیں ہیں، لیکن اس وقت کے عرب سے زیادہ اللہ عجم والوں سے دین کا کام لیں گے. یہ جس زمانے میں کام لیا گیا اس زمانے کے عرب سے تقابل ہے کہ عرب اگر دین کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ عجمیوں کو اس کام کے لیے لگا دیں گے. یہ معنی مراد ہے. تو فرمایا ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ تم سے بہتر کام کریں گے. اللہ پاک دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.